اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع بحث ایپسٹیمولوجی اور آپ کی خدمت میں علم کی دو قسمیں حصولی اور حضوری بیان ہو چکی، اور ہم نے یہ جان لیا کہ علم حضوری میں کیونکہ معلوم بغیر کسی واسطے کے عالم کے پاس موجود ہوتا ہے، عالم معلوم کو بغیر کسی واسطے کے پا رہا ہوتا ہے، عالم معلوم پر احاطہ رکھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے عالم کے معلوم پر احاطہ رکھنے کی وجہ سے عالم مکمل طور پر معلوم کو پا رہا ہوتا ہے، اور یہ جو معلوم کو پا رہا ہے یقیناً اس کا علم بھی درست ہوگا، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی قسم کے خطا کا کوئی چانس نہیں پایا جا رہا۔ لیکن آئیے علم حصولی کی طرف۔ علم حصولی میں کیونکہ واسطہ پایا جا رہا ہوتا ہے، عالم ڈائریکٹلی معلوم پر احاطہ نہیں رکھتا، اس کو اپنے پاس نہیں پا رہا ہوتا ہے، بلکہ کسی واسطے کے ذریعے معلوم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس دیکھنے میں، اس سننے میں، اس سونگنے میں، اس چکھنے میں، اس محسوس کرنے میں، اس ہاتھ لگانے میں بعض اوقات خطا کر بیٹھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم علم حصولی کے ویلیویبل ہونے، کہ یہ علم حصولی کتنا ہمیں واقعے کو دکھلا رہا ہے، کتنا ہمیں خارج کی حقیقت سے آشنا کروا رہا ہے، اس کی وجہ سے کہ اس میں خطا کا چانس پایا جاتا ہے، ہم محتاج تھے اس چیز کے کہ علم حصولی کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کرے، دیکھے علم حصولی میں کیا قسمیں پائی جاتی ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں، اور کون سی قسم علم حصولی کی کون سی قسم قابل بھروسہ ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اور علم حصولی کی کون سی قسم ہے جسے ماننے کے لیے، جسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم دوسرے جملات کے دوسرے تصدیقوں کے محتاج ہیں۔ یہاں تک یہ تو آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا کہ علم حصولی کی دو قسم، تصور و تصدیق۔ وہ تصدیق جو نظری ہو، یعنی جو ہمارے لیے واضح نہ ہو، جو دوسرے تصورات کے یا جو دوسرے تصدیقات کے محتاج ہو، اس تصدیق کو نظری کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم نہیں مان سکتے، اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم دوسرے تصورات کا سہارا نہ لیں، دوسرے تصدیقی جملات کا سہارا نہ لیں، ان کے سہارا لینے کے بعد ہم ان تصور اور تصدیق جو نظری تھے ان کو ہم ماننے کے قابل بنا سکتے ہیں، اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جا سکے۔ اور یہ بھی ہماری زندگی کا ایک کامن ایشو ہے، کیونکہ ہمارے جو عام طور پر گفتگو ہوتی ہے، عام طور پر جو علوم پائے جاتے ہیں، وہ غالباً علم حصولی ہوا کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر سائنس ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، مختلف دوسرے علوم ہیں، آپ دیکھتے کہ انہیں آپ تجربے کے ذریعے ان میں کوئی چیز کو حاصل کر رہے ہوتے، کوئی پہچان تک پہنچ رہے ہوتے، یا حس کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، یا آزمائشوں کے ذریعے لیبارٹری میں بیٹھ کر مختلف آزمائشات اور تجربہ کرنے کے بعد کسی نتیجے تک پہنچا جاتا ہے، یا کسی کی بات سن کر، چاہے وہ کتنا ہی اچھا انسان ہو، اس کی بات سن کر اس کی بات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے، تو کسی کی بات سن کر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کی باتوں پر؟ کیا اس کی بات 100% شور یقینی ہوگی اور خارج کے ساتھ مطابق ہوگی یا نہیں؟ وہ صحیح بندہ بھی اپنے بیان کرنے میں غلط بیان کر سکتا ہے، اس میں بھی خطا کا چانس پایا جا سکتا ہے، یا وہ جو عقلی ہے، لاجیکل ہے، عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کتنے قابل بھروسہ ہے، اس پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا انہیں ہم اسی طرح مان سکتے ہیں کہ اس نے بس عقلی دلیل پیش کر لی تو ہم نے مان لیا؟ کیا یہی چیز ہے؟ عقلی دلیل کے صحیح ہونے کا کیا معیار ہے؟ اس حوالے سے وہ چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو علم حصولی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس جیسے کہ ہمارا اکثر علم حصولی ہے،
علم حضوری تو کم ہی رکھتے ہیں. ہم علم حضوری کے ذریعے بس اتنا جانتے ہیں کہ میں ہوں اور اپنی حالات اور کیفیات کو جان رہا ہوتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, خوش ہوں, ناراض ہوں, مختلف چیزوں کو جو اپنے اندر ہے ان کو پا رہا ہوتا ہوں. لہٰذا اس کائنات کی مکمل پہچان اپنے اس محدود علم حضوری کے ذریعے نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں. اس میں یا تو دو طریقہ کار ہے, یا تو اپنے علم حضوری کے دائرے کار کو بڑھا دوں, اس کے وسعت میں اضافہ کر لوں, یا پھر علم حصولی کو قابل بھروسہ بناؤں کہ علم حصولی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کائنات کے حوالے سے اپنی پہچان جو ہے اس کو بڑھا سکوں. اور جو بھی علم جتنا واقع کو دکھلائے گا, جو جملہ واقع کو دکھلا رہا ہے وہ جملہ سچا جملہ کہلائے گا. لیکن وہ جملہ جو واقع کو نہیں دکھلا رہا, جو حقیقت کی پہچان نہیں کروا رہا, بلکہ الٹ واقع جیسا ہے ویسا نہیں, اس کے الٹ دکھا رہا ہے, اس کو غلط دکھا رہا ہے, وہ جملہ اس کی غلط عکاسی کر رہا ہے, وہ جملہ جھوٹ کہلائے گا, نادرست جملہ کہلائے گا. تو ظاہر سی بات ہے تصورات کے اندر یہ صلاحیت تو نہیں, تصورات میں حکم نہیں پایا جاتا, لہذا تصورات میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی واقع اور حقیقت کی پہچان کروا سکے, وہ ڈائریکٹلی ہمیں واقع تک رسائی حاصل کروا سکے. نہیں, ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی. اور یہ جو ہماری گفتگو کا محور ہے کہ دا ویلیو آف نالج, یہ جو ایشو ہے, یہ ایشو تصورات میں ڈسکس نہیں ہوگا. لیکن انسان کا محض تصور, یہ درخت کا محض تصور, اس کتاب کا محض تصور, خدا کا محض تصور, ان محض تصورات میں کوئی محض تصور ہونے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پایا جاتا. یہ سب تصورات ہے, ان تصورات کو میں جان رہا ہوں, لیکن یہ محض تصورات یہ نہیں بتا سکتی ہمیں کہ یہ چیز موجود ہے کہ نہیں. یہ موجود ہے تو کیسے موجود ہے, کہاں موجود ہے, کس طرح موجود ہے, کیوں موجود ہے. یہ وہ سوالات ہے جو ان تصورات کے ذریعے ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا. محض تصورات میں صلاحیت نہیں, محض تصورات میں طاقت نہیں کہ وہ ان سوالات کے جوابات دے سکے. لہٰذا ہم کس کے محتاج ہیں؟ تصدیقی جملات کے محتاج ہیں. تصدیقی جملات جہاں پر حکم دیا جا رہا ہوتا ہے, ان حکم کے ذریعے, ان تصدیقی جملات کے ذریعے ہم سینٹنسز عطا کر رہے ہوتے ہیں, ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں اس کائنات کے بارے میں کہ یہ چیز موجود ہے, یہ چیز موجود نہیں ہے. خدا موجود ہے, خدا کا شریک موجود نہیں ہے, یہ درخت موجود ہے, یہ پتے موجود ہے, یہ فروٹ موجود ہے, یہ مختلف چیزیں موجود ہیں, یہ موجود نہیں ہے. یہ اڑنے والا گھوڑا موجود نہیں ہے, یہ انسان جس کے اوپر سینگیں موجود ہیں, یہ والا اس قسم کا انسان موجود نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو موجود ہیں اور یہ وہ چیزیں جو موجود نہیں ہیں. یہ چیزوں کے درمیان موجود ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں تصدیقی جملات کے ذریعے ہم خبر دے سکتے ہیں. تصورات کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی. اور پھر ہم ان سینٹنسز کو آزما سکتے ہیں, جانچ پڑتال کر سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سینٹنس, کون سا جملہ صحیح کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے, کون سا جملہ واقع کے مطابق گفتگو کر رہا ہے اور کون سا جملہ واقع کے مطابق گفتگو نہیں کر رہا. یہ وہ چیزیں, یہ وہ معاملات ہیں جو ہم ان جملات کے ذریعے سے, ان تصدیقی جملات کے ذریعے ہم انجام دے سکتے ہیں. مختلف جملات, مثال کے طور پر کہ حسن حسین کا بھائی ہے, اڑنے والا گھوڑا موجود نہیں ہے, خدا کا شریک موجود نہیں ہے, یہ درخت کا مفہوم ہے, K2 کی پہاڑی پائی جاتی ہے, خدا موجود ہے. یہ مختلف جملات ہیں, مختلف سینٹنسز ہیں, ان کے ذریعے ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں, خارج کے بارے میں واقعیت کی ایک پہچان کروا رہے ہوتے ہیں. در حقیقت یہ تصدیق والے جملے ہیں کہ جو ہمیں حقیقت کے بارے میں بتلا رہے ہوتے ہیں, حقیقت کی پہچان کروا رہے ہوتے ہیں. اور اب ہم محتاج ہیں ان کے ویلیو کو جاننے کے لیے کہ کس حد تک واقعیت کی پہچان کروا رہے, کس حد تک خارج کی پہچان کروا رہے. اور ہم تصورات کے ذریعے, مدد کے ذریعے ان تصورات کو ان سینٹنسز میں استعمال کر کے, یہ سینٹنس کو مکمل کر کے, اس سینٹنس کے ذریعے ہم حقیقت کی طرف آتے ہیں, اس واقعیت کی طرف آتے ہیں, اس واقعیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے. محض تصورات میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ ہم ان کے ذریعے اس واقعیت کو پہچان سکے, اس واقعیت کا اندازہ لگا سکے. اور یہ ویلیویبل ہونا صرف اور صرف تصدیقات کے اندر ہی پایا جاتا ہے. تصورات, محض تصورات کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. لہذا جسٹیفائیڈ
ایکسنٹ یا تصدیق موجہ وہ جملہ ہے، وہ جملہ ویلیویبل ہوگا جو واقع کو دکھلائے، جو حقیقت کو دکھلائے. جس طرح معرفت کی اور شناخت کی اور پہچان کے مختلف رتبے ہیں، مختلف لیولز ہیں، مختلف درجات ہیں، اسی طرح واقع کو دکھلانے کے حوالے سے بھی مختلف درجات ہیں کہ کون سا علم کتنا واقعیت کو دکھلا رہا ہے، کون سا علم کتنا ہمیں واقعیت کی پہچان کروا رہا ہے. جو علم جتنا ہمیں واقعیت کی زیادہ پہچان کروائے گا اتنا ہی زیادہ ویلیویبل ہے، اتنا ہی زیادہ قابل بھروسہ اور اعتماد ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا. اور واقعیت کے بھی مختلف قسم کہ واقعیت کا ہمارے سے باہر ہونا، واقعیت کا ہمارے اندر موجود ہونا، باہر موجود ہونا، باہر موجود ہونا، مادے سے بالا تر ہونا، واقعیت کا محفوظ ہونا، حقیقی ہونا، یہ تمام تک زوایا ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے اس واقعیت کے حوالے سے ہمارے جملے کو کہ لیول کو مشخص کر دے کہ ہمارا جو جملہ ادا کیا جا رہا ہے یہ جملہ کس حد تک اس واقعیت کو دکھلا رہا ہے، وہ واقعیت کتنی ویلیویبل واقعیت ہے. بہرحال جو بھی تصدیقی جملہ اپنے واقعیت سے مطابقت رکھے، جو خارج جسے دکھلا رہا ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھے گا، وہ ویلیویبل جملہ ہے، وہ سچا جملہ ہے. اور وہ جو واقعیت سے مطابقت نہ رکھے، جو ہمیں حقیقت کی طرف رسائی حاصل نہ کروائے، جو ہمیں خارج کو نہ دکھلائے، وہ جملہ سچا جملہ نہ ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور اس جملے کی بھی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت بھی نہ ہوگی. یہاں تک ہم نے علم حصولی کے اندر جو سینٹنسز پائے جاتے ہیں ان میں سے کون سے کتنے ویلیویبل ہے اسے جان لیا. اب اس کی تفصیل کہ اس علم ایپسٹیمولوجی میں جو ہمارے پاس مختلف سینٹنسز پائے جاتے ہیں، تصور کے علاوہ تصدیق کے اندر جو سینٹنسز پائے جاتے ہیں ان کی کیا اقسام ہیں، اور کون سے سینٹنس پر، کون سے جملے پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیلی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.